اور پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں اور بائبل میں بھی ہم دو جنگوں کو دیکھتے ہیں. پہلی جنگ ہے جسمانی جنگ جو آج بھی چل رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے، اور دوسری جنگ ہے وہ ہے روحانی جنگ. دو طرح کی جنگیں ہیں، جسمانی اور روحانی جنگ، اور دونوں طرح کی جنگیں بھی ہو رہی ہیں اور وہ اسی دور میں ہو رہی ہیں. جیسا کہ پاکستان کی انڈیا کی یہ جسمانی جنگ ہے، ہتھیاروں سے لڑنا، بم سے اور ڈرون جو وہ ڈرون میزائل ہیں وہ ساری یہ سب ہے جسمانی جنگ. اور ہم بات کر رہے ہیں روحانی جنگ کی، جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، جو یسوع مسیح کہتا ہے کہ ہم تیار رہیں. کیا لکھا ہے کلام میں؟ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی. ہماری جنگ خون اور گوشت کی جنگ نہیں. وائے؟ کیونکہ ہم یسوع کے فرزند ہیں. ہمیں وہ جسمانی جنگ کرنا نہیں سکھا تھا، ہمیں وہ روحانی جنگ کرنا سکھا رہا ہے کلام مقدس میں. کیونکہ ہم خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرتے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکم اور شرارت کی ان روحانی، کیا ہے جی؟ روحانی. روح جسم نہیں رکھتی. روح کیا ہے جی؟ جسم نہیں رکھتی. وہ روح کسی جسم میں کہنے کہ جب کسی جسم میں جاتی ہے تب وہ کام کرتی ہے. اور جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، یسوع مسیح کو نہیں مانتے، تب وہ جو روحیں ہیں جو جسے کہتے ہیں بدرو کہتے ہیں، وہ دوسرے جسم میں جا کر وہ جسم کو جب استعمال کرتی ہے، اور وہ اسے جسمانی جنگ بھی کہتے ہیں اور روحانی جنگ بھی کہتے ہیں. جیسا کہ ابلیس کے فرزند انڈیا میں اب کر رہے ہیں، وہ ان کے اندر کہہ لیں کہ گھسے ہوئے ہیں اور ان سے جنگ کروا رہے ہیں. روحانی جنگ بھی ہو رہی ہے اور جسمانی جنگ بھی ہو رہی ہے. اور ہم بھی اپنی روحانی جنگ کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں کہ خداوند اس جنگ کو روکے اور پھر سے ویسے ہی امن و امان قائم رہے. ہم امن سے اس ملک پاکستان میں رہیں، ہم امن سے اس ملک پاکستان میں زندگی گزاریں. ہم دعا گو ہیں کہ خداوند یہ جو جنگ کا سارا ماحول ہے، یہ جو بھی شیطانی کام ہو رہے ہیں، ابلیس کی فوجیں جو وہ تیار ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں کو مار گرائیں، لیکن میرا اور آپ کا یسوع ہمیں پہلے سے ہی الرٹ کر رہا ہے، ہمیں پہلے سے یہ کہا کر رہا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے وہ روحانی جنگ، ہماری جنگ جسمانی جنگ نہیں ہے. جیسا ہی ہم آگے نیچے پڑھتے آئیں گے اسی طرح وہ سب ہتھیار بھی ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں ان روحانی جو فوجیں ہیں ابلیس کی جن کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ بس سچائی اور اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بکتر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو. یہ سب ہتھیار ہیں. روح کی تلوار، نجات، سچائی، ایمانداری، یہ سب ہمارے روحانی ہتھیار ہیں. اور ہم اسی سے شیطان کو شرمندہ کرتے ہیں، شیطان کو کہہ لیں کہ مار گراتے ہیں. جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سچائی پر نہ قائم رہیں، ہم صلح پر نہ قائم رہیں، ہم ایمانداری پر نہ قائم رہیں، ہم اپنی راست بازی پر نہ قائم رہیں. لیکن ہم جیسے ہی سچائی پر قائم رہیں گے، ایمانداری پر قائم رہیں گے، راست بازی پر قائم رہیں گے، تو اسی طرح ہم ابلیس پر، شیطان پر فتح پائیں. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، ہماری جنگ روحانی جنگ، اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس دور میں، کیا ہم
रूहानी जंग लड़ने के लिए तैयार भी हैं या नहीं? क्या हम आज अबलीस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या हम अबलीस को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं या नहीं? हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या हमारे अंदर सच्चाई है? क्या हमारे अंदर ईमानदारी है? क्या हम सुलह पर चलते हैं? क्या हम रास्तबाज हैं? क्या हम खून करते हैं या नहीं? हमें आज ये देखने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाए। हमें जब हम सुलह करवाएंगे हम खुदा के बेटे बन जाएंगे, और जो उस पर ईमान लाता है वो उसका क्या है जी, फर्जंद है। हमें आज देखने की जरूरत है कि हम किस दौर में, क्या हम तैयार हैं या नहीं? क्या हम सिर्फ जिस्मानी जंग के लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ जिस्मानी जंग करना जानते हैं? हमें रूहानी जंग के लिए भी तैयार होने की जरूरत है।